السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں آج آپ کے لیے جو ہے 14واں موک ٹیسٹ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند اور معاون ثابت ہو۔ تو آج کا جو پہلا سوال کہ وہ یہ ناسخ کا اصل نام کیا ہے؟ شیخ انعام بخش، غلام بخش، یا پھر پیر بخش، یا شیخ امام بخش؟ تو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے شیخ امام بخش ناسخ۔ اس کے بعد پھر کہ 12 پیاریوں کا ذکر کس شاعر کے ہاں ملتا ہے؟ سودا، سراج، ولی، قلی قطب شاہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے قلی قطب شاہ۔ اس کے بعد ہے پھر سوال یہ ہے مندرجہ ذیل میں سے کون تاثراتی تنقید کا نقاد ہے؟ احتشام حسین، عبد الرحمن بجنوری، اس کے بعد ہے شبیہ الحسن، ممتاز حسین؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ عبد الرحمن بجنوری۔ کیا ہے؟ عبد الرحمن بجنوری۔ اس کے بعد پھر سوال کی غالب کا سال وفات ہے 1858، 1855، 1867 اور 1869؟ اس کا صحیح جواب ہے 1869۔ اس کے بعد ہے مصطفیٰ خان شیفتہ کے تذکرہ کا نام؟ گلستہ بے خزاں، باغ عشرت، گلشن بے خار، چمنستان شورا؟ اس کا صحیح جواب یہ وہ کہ گلشن بے خار۔ اس کے بعد ناول شکست کے مصنف کا کیا نام ہے؟ پریم چند، عصمت چغتائی، کرشن چند، یا پھر احمد ندیم قاسمی؟ اس کا صحیح جواب ہے کرشن چند۔ اس کے بعد پھر سوال کے نون میم راشد کی نظم کا عنوان کیا ہے؟ تنہائی، ہولی، سوا ویرا، مہمان؟ تو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے سوا ویرا۔ کیا ہے؟ سوا ویرا۔ تنہائی کی بات کر لے تو یہ فیض احمد فیض کا ہے۔ اگلا سوال کہ بسم اللہ کس ناول کا کردار ہے؟ توبۃ النصوح، گودان، فردوسی بری، امراؤ جان ادا؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے امراؤ جان ادا۔ یہ کتاب جو ہے مرزا ہادی رسوا کا ہے۔ توبۃ النصوح یہ نذیر احمد کا ہے، گودان یہ پریم چند کا ہے، فردوسی بری یہ عبدالحلیم شرر کا ہے۔ اس کے بعد پھر سوال کے موازنہ انیس و دبیر کس قسم کی تنقید کا نمونہ ہے؟ نفسیاتی تنقید، تقابلی تنقید، امراتی تنقید، جمالیاتی تنقید؟ اس کا جواب ہے آپ کو معلوم ہوگا تقابلی تنقید۔ اس کے بعد پھر سوال یہ اچھا اس سے پہلے میں اتنے ناول بتایا ہوں، توبۃ النصوح، گودان، فردوسی بری، امراؤ جان، اس سب کا جو ہے آپ جو ہے سن اشاعت ضرور یاد کر لیں گے۔ چلیے اس کے بعد ہے زندہ کی ایک شام کس شاعر کی نظم ہے؟ میرا جی، میرا، نون میم راشد، مجید امجد، فیض احمد فیض؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے فیض احمد فیض۔ کیا ہے؟ فیض احمد فیض۔ اس کے بعد ہے آنندی افسانے کے مصنف کا نام کیا ہے؟ حیات اللہ انصاری، اشفاق، غلام عباس، خواجہ احمد عباس؟ تو اس کا صحیح جواب ہے غلام عباس۔ پھر سوال یہ بنت لمحات کس شاعر کا مجموعہ ہے؟ جوش، ملیح آبادی، اختر الایمان، ناصر کاظمی، یا پھر احسان دانش؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اختر الایمان۔ کیا ہے؟ اختر الایمان۔ اس کے بعد ہے رؤیا صادقہ کس کا ناول ہے؟ راشد الخیری، نسیم حجازی، نذیر احمد، صدیفہ بیگم؟ صفیہ بیگم ہونی چاہیے تھی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ نذیر احمد۔ اس کے بعد پھر سوال کہ سیر کوہسار کا خالق کون؟ یہ بھی ایک ناول ہے۔ رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا، یا نذیر احمد؟ تو اس کا صحیح جواب ہے وہ یہ رتن ناتھ سرشار۔ اس کے بعد سوال یہ آیات وجدانی کس کا مجموعہ ہے؟ یگانہ چنگیزی، فانی بدایونی، حسرت موہانی، جگر مراد آبادی؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے یاس یگانہ چنگیزی۔ کیا ہے؟ یاس یگانہ چنگیزی۔ اس کے بعد پھر سوال یہ
اسی کو غالب شکن بھی بولتے. اس کے بعد سوال یہ مندرجہ ذیل میں سے کون سی کتاب فورٹ ولیم کالج میں نہیں لکھی؟ آرائش محفل، باغ و بہار، گنج خوبی، عجائب القصص. تو اس کا صحیح جواب یہ وہی عجائب القصص. اس کے بعد سوال یہ ہے الیاسف کس افسانے کا کردار کیا؟ آنندی، آخری کوشش، آخری آدمی، چوتھی کا جوڑا. تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ آخری آدمی. کیا ہے؟ آخری آدمی. اس کے بعد سوال یہ لندن کی ایک شام کس کی نظم ہے؟ سجاد ظہیر، عظمت اللہ خان، محمد دین تاثیر، فیض احمد فیض. تو اس کا صحیح جواب ہے محمد دین تاثیر. سجاد ظہیر کی جو ناول ہے اس کا لندن کی ایک رات. لندن کی ایک رات. چلیے آگے دیکھتے ہیں. اس کے بعد کون سی نظم مجاز کی تخلیق ہے؟ طلبہ علی گڑھ کے نام، مہمان، چاند تاروں کا بن، ملاقات. اس کا صحیح جواب ہے وہ جو ہے وہ یہ مہمان. کیا ہے؟ مہمان. اس کے بعد پھر سوال یہ کس شاعر کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے؟ مومن خان مومن، فراق گورکھپوری، آتش، خواجہ میر درد. کس شاعر کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آتش. کیا ہے؟ آتش. اس کے بعد سوال یہ کیا ہے؟ مسر ارے یار اس کو چھوڑو. اس کے بعد سوال یہ کہ شاعر نے اردو شعراء کا تذکرہ لکھا ہے؟ مرزا غالب، مرزا مظہر جانے جانا، غلام حمدانی مصحفی، خواجہ مردرد. اس کا صحیح جواب ہے غلام حمدانی مصحفی. اس کے بعد سوال ہے تاج الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ زہر عشق، سحر البیان، خواب و خیال یا گلزار نسیم. تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے گلزار نسیم. سحر البیان کی بات کر لیں تو یہ ہے میر حسن کا. یہ زہر عشق میر تقی میر کا ہے. خواب و خیال یہ دونوں میر تقی میر کا ہے. اس کے بعد سوال یہ سب رقیبوں سے ہو ناخوش پر زنان مصر سے ہے زلیخا کی محو ماہ کنعان ہو گئی. کیا ہے اس میں؟ استعارہ، تلمیح، مجاز مرسل یا طباق. تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے تلمیح. کیا ہے؟ تلمیح. اس کے بعد سوال یہ ان میں سے کون نفسیاتی نقاد ہے؟ شبیح الحسن، شارب رودلوی، احتشام حسین، کلیم الدین احمد. تو اس کا صحیح جواب ہے شبیح الحسن. اب اس کا آپ لوگ جان لیں، کلیم الدین احمد کا جان لیں، احتشام حسین کا جان لیں کہ ان دونوں کا تعلق کس نقاد سے ہے. اس کے بعد سوال یہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے. اس شعر میں وجہ شبہ کیا ہے؟ گلاب کسی، ناز کسی، پنکھڑی کی یا لب کی. تو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے ناز کی. اگلا سوال یہ روپ کس کی رباعیوں کا مجموعہ ہے؟ جوش ملیح آبادی، جگت موہن لال روا، فراق گورکھپوری یا پھر امجد حیدرآبادی. تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ فراق گورکھپوری. ان کا ایک یہ کہ نغمہ غل، اسی پر ان کو جو ہے گیان پیٹھ کا ایوارڈ ملا تھا. اس کے بعد سوال یہ ناصر کاظمی کے شعری مجموعے کا کیا نام ہے؟ یہ یاد رکھیں ناصر کاظمی جو ہے یہ پی جی والوں کے لیے خاص کر کے میں بتا رہا ہوں چونکہ ان کے نصاب میں ناصر کاظمی ہے اور ان کے متعلق آپ کو کتابوں میں بہت کم ملے گا، لیکن ان کے متعلق آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے. اس لیے آپ بہتر یہ کہ آپ ان کے متعلق اچھے سے جان لیں. تو پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ناصر کاظمی کے شعری مجموعے کا کیا نام ہے؟ پہلی بارش، غل نغمہ، دست صبا یا حباب رنگ. تو اس کا صحیح جواب کہ وہ یہ پہلی بارش. غل نغمہ یہ فراق گورکھپوری کا ہے، دست صبا یہ فیض احمد فیض کا ہے.
اس کے بعد ہے گنج خوبی کس کی تصنیف ہے؟ میر امن، حیدر بخش حیدری، میر بہادر علی حسینی، مرزا علی لطف۔ یہ صحیح جواب ہے میر امن دہلوی۔ اس کے بعد سوال یہ مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کی صنعتی حیثیت کیا ہے؟ تنقید، خاکہ، ناول، سوانح۔ تو اس کا صحیح جواب ہے وہ یہ خاکہ۔ کیا ہے؟ خاکہ۔ اگلا سوال یہ کس لسانی خاندان سے اردو کا رشتہ ہے؟ دراوڑی، آشٹرک، سامی یا پھر ہند آریائی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے ہند آریائی۔ اگلا سوال یہ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1880، 1882، 1883، 1886۔ تو یہ صحیح جواب ہے 1886، اور اسی دن مطلب اسی سال حالی نے حیات سعدی کو لکھا تھا 1886 کو۔ اس کے بعد سوال یہ شیخ علی وجودی کس ناول کا کردار ہے؟ توبۃ النصوح، فسانہ آزاد، اداس نسلیں، فردوس بڑی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ فردوس بڑی۔ شیخ علی وجودی یہ ان کے مرکزی کرداروں میں سے ہیں، لیکن اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ کہ ذاکر کے، اور شیخ علی وجودی بھی ہے۔ اور توبۃ النصوح میں کلیم ہے، نصوح ہے، فہمیدہ ہے، حمیدہ ہے۔ فسانہ آزاد میں خوجی ہے، آزاد ہے۔ اداس نسلیں میں جو ہے اس میں نیاز بیگ ہے، ایاز بیگ ہے، اور نعیم ہے۔ اداس نسل میں ایاز بیگ، نیاز بیگ اور نعیم ہے۔ وہ آخری سوال کے جو اس میں نہیں ہے، اردو کی پہلی نثری داستان کس عہد میں لکھی گئی؟ بہمنی عہد، عادل شاہی عہد، قطب شاہی عہد یا پھر نظام شاہی عہد؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے قطب شاہی عہد۔ تو آج کے کلاس میں، آج کے موک ٹیسٹ میں یہ چند باتیں تھیں۔ میں پھر ایک بار یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو جو باتیں معلوم نہیں ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ تو چلیے میں اب اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام ورحمۃ اللہ۔